شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا، اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے تقریباً 15 روزے گزر چکے ہیں، اور بعض جگہ 16واں روزہ ہے، بعض جگہ 15واں روزہ ہے. تو گویا ایک اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آدھا رمضان ہم سے نکل چکا ہے، بس باقی آدھا رمضان ہے. اور جیسا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں تجربہ کیا ہے کہ دن ایسے ہی بڑی تیزی سے نکلتے جاتے ہیں، اور عقل مند وہ ہے جس نے ان گزرتے دنوں سے اپنی آخرت کا کوئی توشہ بنا لیا، اور بدنصیب وہ ہے جو ان گزرتے دنوں سے نہ کوئی عبرت حاصل کیا، نہ کوئی اپنی آخرت کا اس نے توشہ تیار کیا ہے. تو ہم میں سے جس نے خیر کے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، بلا شبہ وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں سے بھلائی کے کام نہ ہو سکے ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں، اپنی زندگی کو سدھار سکیں، نیکیوں کے کام کچھ کر سکیں، تاکہ ان کی آخرت کا کچھ مختصر صحیح توشہ تیار ہو جائے. معزز حاضرین، گزشتہ جمعرات ہم نے مقاصد رمضان میں سے ایک بڑے عظیم مقصد لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اس پر ہم نے بات چیت کی تھی. ہم نے یہ جانا تھا کہ بلا شبہ روزہ ایک عبادت ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا مقصود ہے شریعت میں. اور وہیں پر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کو عبادت سمجھ کے اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، پھر کہا لعلکم تتقون، فرض روزے جو تم پہ کیے گئے ہیں اس امید پر کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم تقوی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو اس مقصد کی طرف بھی جو توجہ رکھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو گویا اس نے حقیقی معنوں میں رمضان کی اہمیت کو، رمضان کے مقصد کو، رمضان کے مغز کو سمجھا ہے. معزز حاضرین، انہی مقاصد میں سے رمضان کے ایک اور مقصد جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف احادیث میں مختلف انداز سے ذکر کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم آج بات کریں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا، اپنے گناہوں کو دھلا لینا. یہ ہمارے اس رمضان کے روزوں اور قیام اللیل کا، شب قدر کی تلاش کا مقصد ہے. دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث جو صحیح بخاری صحیحین میں ہیں، یا پھر اسی طریقے سے مختلف حدیث کی کتابوں میں صحیح اسانید سے موجود ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ لے، جو بندہ ماہ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، من قام رمضان ایمان واحتسابا، جو رمضان کا قیام کر لے، رمضان میں تراویح پڑھ لے مکمل ایمان و احتساب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر کا اہتمام کر لے، شب قدر کی تلاش کر لے، شب قدر پا لے، شب قدر میں قیام کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو معزز حاضرین، ان تینوں حدیث میں آپ دیکھیں گے، روزوں کے بدلے میں، رمضان کی تراویح کے بدلے میں، اور اسی طریقے سے شب قدر کے قیام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، وہ وعدہ ہے تمام گناہوں کی مغفرت کا۔ تو ویسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا، اپنے غلطیوں کو اللہ سے بخشوا لینا، یہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ جس کے تمام گناہ بخش دیے جائے، بخشا بخشوایا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، زندگی میں تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جائے، وہ کامیاب شخص ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کی آخرت بابرکت ہے۔ تو یہ ایک عظیم مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کی گویا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ بلکہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ماہ رمضان اگر شب قدر مجھے مل جائے، اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شب قدر ہے، اس کی عبادت مجھے نصیب ہو جائے، تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ شب قدر فلاں ہے، تو تم اس دن یہ دعا کثرت سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو درگزر فرما، مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی سب سے چہیتی شخصیت، سب سے محبوب شخصیت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو یہ دعا سکھائی تھی۔ اور کیسے وقت میں؟ زندگی کا سب سے افضل ترین وقت، زندگی کا سب سے بابرکت وقت، کہ جس وقت کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی کہ آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو میری گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی مغفرت مل جائے، اللہ سے معافی مل جائے، اس کے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، یا اس نے اپنی زندگی سدھار لی، زندگی سنوار لی۔ معزز حاضرین، اتنا ہی نہیں، وہ حدیث آپ لوگوں نے بکثرت سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہہ رہے تھے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ نے چڑھتے ہوئے مسجد میں آمین 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 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا کی تھی، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا تھا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل آئے تھے، انہوں نے کچھ دعائیں مانگی، انہوں نے کچھ دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ، جس بندے کو ماہ رمضان نصیب ہو جائے، جس بندے کو ماہ رمضان نصیب ہو جائے، اور وہ بندہ ماہ رمضان کے نصیب ہونے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے،
اے اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث میں آپ دیکھیں اسی مغفرت کا تذکرہ ہے، اسی گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے۔ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کا ملنا مغفرت کے ملنے جیسی بات ہے، اور رمضان سے محرومی کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا کہ جس کی مغفرت نہ ہوئی گویا اس کو رمضان ہی نہ ملا، رمضان کا کوئی اس نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، رمضان کی کوئی اس نے برکت ہی حاصل نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی وہی مغفرت کی بات ہے کہ رمضان کا مل جانا گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اور رمضان کے ملنے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروانا یہ محرومی کی سب سے بڑی مثال ہے، بدترین مثال ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ رمضان اپنے اندر جہاں مختلف عبادتیں رکھتا ہے، روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، اور روزہ داروں کی افطار کروانا ہو، تلاوت ہو، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور اخلاق کی بہتری ہو، عقائد کا سدھار ہو، مختلف قسم کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں یہ تمام اپنی جگہ ہیں، یہ تمام عبادتیں ہیں، لیکن ان سب سے کہیں آگے بڑھ کر کے ایک اور بڑی اہم چیز ہے، ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالی کی مغفرت، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا معفو عنہ ہو جانا، معاف کر دیا جانا، گناہوں کو دھو دیا جانا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑا اہم مقصد ہے جو رمضان میں ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو معزز حاضرین، میں نے نصوص کے ساتھ، میں نے قرآن و احادیث کے نصوص کے ساتھ آپ کے سامنے بات واضح کر دی کہ رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد، قیام اللیل کا مقصد، شب قدر کی تلاش کا مقصد، اور مختلف ان نیکیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس مغفرت کے حاصل کرنے کی ہم نے کہاں پہ کیا تیاری کی ہے، کہ ہمیں کیسے مغفرت ملے گی، کب اللہ معاف کرے گا، اللہ کے معاف کرنے کی شرائط کیا ہیں، اللہ بندوں کے گناہوں کی مغفرت کب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو کب معاف کرتا ہے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کہاں کی۔ معزز حاضرین، بڑا ہی خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی کوشش کرے، اللہ سے مسلسل دعا کرتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، تو یقیناً اس نے رمضان کے مقصد کو پا کر کے اپنے آپ کو رمضان کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کی کوشش کی ہے۔ معزز حاضرین، گناہ کبھی اللہ کے حق میں ہو جاتے ہیں، گناہ کبھی بندوں کے حق میں ہو جاتے ہیں، کبھی وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور کبھی وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے مغفرت اللہ سے طلب کرنا، یاد رکھیں، یہ ہم پر فرض ہے، اور علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یا اس جیسی تمام آیتوں کو لے کر کے علماء کرام نے یہی ذکر کیا ہے کہ توبہ فرض ہے، ہر ایک مسلمان پر توبہ فرض ہے۔ ذرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے، اللہ نے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، جو گناہوں سے دھلے دھلائے ہیں ان کی حالت کیا ہے استغفار کے مسئلے میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بکثرت توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی کی توبہ استغفار کو دیکھتے، گنتے، تو ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اس قسم کے الفاظ جو استغفار اور توبہ کے ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات کے مطابق ایک ایک مجلس میں، ایک ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ۔
یعنی جس بندے کے اللہ نے تمام خطائیں بخش دی ہوں، اس کا یہ حال ہے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرے، تو اس نے گویا ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اسی جیسے، اسی کے راستے پہ چلتے ہوئے بکثرت اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ صبح شام یہ ہماری زندگیوں میں ہو، صبح شام ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یہی تعلیم گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، جیسے میں نے کہا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، نماز میں کوتاہی ہو جائے، یا اسی طریقے سے روزے میں کوتاہی ہو جائے، ذکر و اذکار میں کوتاہی ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں کوتاہی ہو جائے، یا پھر اسی طریقے سے وہ عبادت ہے جس کا بندے اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اس میں کوتاہی ہو جائے، تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اور مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے ان تقصیر اور کوتاہی کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے، اور طاقت بھر اپنے آپ کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا پابند بنا کے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر فرائض میں جو اللہ نے فرض کیے ہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو معزز حاضرین، ان فرائض میں کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفل نمازیں رکھی ہیں، نفل عبادتیں رکھی ہیں۔ ان نفل عبادتوں کو اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں، فرض میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس کی پورا ہو جاتی ہیں۔ تو نفل ایک بہترین ذریعہ ہے فرائض میں ہونے والی کمی اور کوتاہیوں کو مکمل کرنے کا، اور اللہ سے توبہ استغفار یہ تو واجب چیز ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حقوق میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں مغفرت طلب کر سکتے ہیں، معافیاں ہم مانگ سکتے ہیں۔ جہاں تک ان گناہوں کا تعلق ہے جو ہمارے اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں آپس میں، جیسے کوئی ماں باپ کی اللہ محفوظ رکھے نافرمانی کر لے، کوئی بیوی سے بدسلوکی کر لے، کوئی پڑوسی سے بدسلوکی کر لے، کوئی بھائی سے بدسلوکی کر لے، کوئی کسی انسان کے تعلق سے اونچ نیچ کا معاملہ کر لے، اونچ نیچ کا شکار ہو جائے، یا کسی بھی انسان سے، یا پھر انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں سے ہو، یا پھر اس کائنات میں کسی چیز سے ہو، بندہ اگر اونچ نیچ کا معاملہ کر لے جس کا تعلق خاص طور پر حقوق العباد سے ہے، حقوق العباد سے ہے، بندوں سے اس کا تعلق ہے، تو ایسے گناہوں سے مغفرت بھی ان دنوں میں مانگنی چاہیے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے، ان کے ساتھ آپ نے معاملے میں برائی کی ہے، وہیں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے۔ والدین کو ناراض کرنا، جہاں پر والدین کو ناراض کرتا ہے وہاں پہ اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے، جیسے قرآن مجید حدیث مطہرہ کی واضح بات ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، رب کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے کب؟ جب ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ تو جہاں پر اللہ کی آپ نے نافرمانی کی والدین کی نافرمانی کے ذریعے، تو آپ نے دو طرح کے گناہ کیے، ایک حقوق العباد میں آپ نے نافرمانی کی ہے، اور دوسرا حقوق اللہ میں بھی آپ نے کمی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں سے حسن سلوک کریں، والدین سے حسن سلوک کریں، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، دوسروں کے ساتھ احسان سلوک کریں۔ یہ تمام اللہ نے واجب قرار دیا ہے، تو آپ نے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی جہاں پہ کی ہے تو وہ تو بدسلوکی ہے ہی وہاں پہ، لیکن وہیں پر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہیں پر آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، حقوق العباد بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ وہیں پر
بندے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ آپسی حقوق میں بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، کوئی کسی کے حق کو معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء کرام نے قاعدہ بنایا ہے کہ حقوق اللہ مبنی علی المسامحہ، اللہ کے جتنے حقوق ہیں یہ مسامحہ پر مبنی ہے، عفو درگزر پر مبنی ہے۔ یعنی اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قاعدہ یہ بنا ہے حقوق العباد مبنی علی المشاحہ، آپس میں بندوں کے جتنے حقوق ہوتے ہیں، چاہے ماں باپ کے اپنے حقوق کیوں نہ ہو اپنے بچوں کے ساتھ، مبنی علی المشاحہ یعنی بخیلی پر مبنی ہے۔ یعنی ہر کوئی صاحب حق چاہتا ہے کہ اسے حق پورا پورا ملے، نہ ماں اپنا حق چھوڑنا چاہتی ہے، نہ باپ اپنا حق چھوڑنا چاہتا ہے، نہ اولاد اپنا حق چھوڑنا چاہتی ہے، نہ بھائی اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جو انہیں حق ہے انہیں وہ مکمل چاہیے۔ والدین کو اولاد سے پورا چاہیے، اولاد کو والدین سے پورا چاہیے، بھائیوں کو بھائیوں سے پورا چاہیے۔ وہ کچھ یعنی چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے، انہیں اپنا حق پورا چاہیے۔ تو حقوق العباد مبنی علی المشاحہ، جب بندوں کے جتنے آپسی حقوق ہیں یہ سب بخیلی پر مبنی ہے، ہر کسی کو اپنا حق چاہیے۔ تو جہاں پر ہر کوئی اپنے حق کا مطالب ہو، ہر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو، تو معزز حاضرین وہاں پر قیامت کے دن خاص طور پر جب ہر کوئی پریشان ہوگا، نیکیوں کا محتاج ہوگا، نیکیوں کی اسے ضرورت ہوگی، اور وہاں پر نیکیاں اور برائیاں آپس میں لے دے کی جائیں گی، تو کون اپنا حق چھوڑے گا؟ وہاں نہ ماں اپنے بچے کو پہچانے گی، نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا۔ وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو نیکیوں کا کچھ ذخیرہ مل جائے تو اس کی تلاش میں پریشان ہوگا، اور ہر کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دے اس کے لیے تیار ہوگا، اپنے ماں باپ کو خرچ کر دے تیار ہوگا، اپنی اولاد کو قربان کر دے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ جس دن ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب حقوق العباد جتنے ہیں وہ بخیلی پر مبنی ہیں، تو کون ہے جو معاف کرے گا؟ کون ہے جو معاف کرے گا؟ تو معزز حاضرین، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، ہمیں ان تمام حقوق کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے معافیاں طلب کرنی چاہیے۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہو تو ان تمام کو وہ حقوق واپس کر کے ہمیں اللہ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یہ مہینہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مہینہ اللہ کی مغفرت ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے معافیاں مانگنے کا مہینہ ہے، درگزر کروا لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے نکلنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینے کا مہینہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے گناہوں کی مغفرت کی توجہ دے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو اپنے گناہ پتہ ہوں گی، اپنی غلطیاں پتہ ہوں گی، تو اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے معاملات و اخلاق پر نظر ڈالیں کہ کہاں کہاں کیا کیا کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں، کیا کیا غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، کیا کیا ہم نے اونچ نیچ کی ہے۔ ان تمام کو پہچان کر کے، ان تمام کو پہچان کر کے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت مانگنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ معزز حاضرین، اس کے لیے اللہ نے بڑے موقع رکھے ہیں۔ دیکھیے، آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، روزہ جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد نہیں ہوتی؟ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اس وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، درگزر طلب کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب آپ کسی چیز سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو دیکھیے، انسان اپنی عقل سے اپنا تعلق رکھے۔ انسان طوطے کی طرح نہیں ہے، پرندوں کی طرح نہیں ہے کہ بس زبان سے کچھ کہتا جائے دل کسی اور طرف ہو، بس طوطے کی رٹ ہو، نہیں، بلکہ عبادتیں وہ اللہ کو پسند ہیں جس میں بندے کا دل اللہ سے جڑا ہو، بندے کا دل
اللہ سے جڑا ہو، جو عبادت کر رہا ہو اسے وہ سمجھ رہا ہو، اسے وہ جان رہا ہو، اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہم نماز تو زندگی بھر پڑھتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نماز کی اکثر دعاؤں کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا، نماز کی اکثر دعاؤں کا معنی ہم نہیں سمجھتے، مطلب ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن کی تلاوت ہم زندگی بھر کر تو لیتے ہیں، لیکن قرآن کی فلاں آیت ہم سے کیا چاہتی ہے، قرآن کی فلاں صورت ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے ان مقاصد و مطالب کو ہم نہ سمجھ پائیں، طوطے کی رٹ کی طرح اپنی زبان سے ہم کر لیں، تو یہ چیز فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں جن کے دل ان کی زبان کے ساتھ نہ ہو، جن کے دل سنجیدہ نہ ہوں، جو توجہ سے اللہ سے نہ مانگتے ہوں، ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہم دعائیں عربی زبان میں کریں، بالکل کرنا چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے۔ خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، بلا شبہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی ہی نہیں پتا ہمیں، اس کا معنی ہی نہیں جانتے، اس کا مطلب ہی نہیں جانتے، تو اس دعا کی کیا کیفیت ہمارے دل پہ طاری ہوگی، اس دعا کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے، کیسے ہم جان پائیں گے کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سے ہم نے یہاں کیا طلب کیا ہے؟ تو معزز حاضرین، دیکھیے، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں، جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہوں، اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے، وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری دلی کیفیت کیسے بدلے گی؟ ہمارا دل دعا میں کہاں لگے گا؟ ہماری توجہ کہاں بنے گی؟ ہاں، کچھ دیر کے لیے لگ جائے تو لگ جائے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں لگا رہے گا، ذہن بٹ جاتا ہے، توجہ بہک جاتی ہے، ایک طرف توجہ نہیں رہ پاتی۔ ہاں، اگر ترجمہ پتا ہو، دل ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں ہماری دعائیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان تو سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، ایک لمبا پروسیجر ہے، ایک لمبی بات ہے، لیکن آپ اپنے گناہوں کو اپنے سامنے محسوس تو کریں، گناہوں کا استحضار تو ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، میں نے یہ نافرمانی کی، مجھ سے عام طور پر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے عام طور پر یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی، میں نے فلاں کا حق مارا تھا، میں نے فلاں سے بدسلوکی کی تھی۔ یہ تو احساس ہو، یہ تو پتا ہو کہ آپ کس سے معافی مانگ رہے ہیں، کس چیز کا آپ کو احساس ہوا ہے، کس چیز پہ آپ کو شرمندگی ہے، آپ کو کیا اپنا غلط لگا ہے۔ جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، اور جب تک آپ کو اپنی غلطی پر شرمندگی نہ ہو، اور جب تک آپ اپنی غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم نہ رکھتے ہوں، تب تک یاد رکھیں آپ کی دعائیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ دعا کے شروع آپ کو پتا ہوں گے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، توبہ کب قبول ہوتی ہے۔ شروع میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب آپ کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو، بلکہ پچھتاوے سے پہلے آپ کو اپنے کیے کا پتا ہو کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے، آپ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، آپ سے کیا غلطی ہوئی، اس کا پتا ہونا چاہیے نا آپ کو۔ اس کا پتا ہوگا تبھی آپ کو پتا چلے گا، تبھی آپ کو معلوم ہوگا۔ جب اس کا پتا ہی نہ ہو آپ کو، تو آپ کس سے معافی مانگیں گے، کس سے اللہ سے درگزر طلب کریں گے؟ تو معزز حاضرین، پچھتاوے سے پہلے اپنے گناہوں کی معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ گنیے اپنے گناہوں کو، یاد کیجیے اپنی نافرمانیوں کو، معافی مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہو سکتا ہے ہم نے اپنی بیویوں سے بدسلوکی کی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم نے کی عورتوں نے شوہروں سے بدسلوکی کی ہوگی، ہو سکتا ہے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مل جل کر رہنے والوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، جس کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہم نے کوتاہیاں کی ہوں گی، یاد کیجیے، معافیا مانگیے۔ اور جیسا میں نے کہا، حقوق العباد سے اگر متعلق ہے، دوسرے بندوں سے اگر اس کا تعلق ہے، تو آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کسی کا حق آپ نے اللہ محفوظ رکھے، مار رکھا ہے، تو اس کا حق اسے لوٹانا چاہیے۔ جب تک آپ حق نہ لوٹا دیں، جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں، جب تک آپ اس سے درگزر نہ طلب کر لیں،
आपकी तौबा का क्या माना है? आपके गुनाह कहाँ माफ होंगे? और जब गुनाह माफ नहीं होंगे तो रमजान निकल जाएगा। और रमजान जिसका निकल जाए, उसके गुनाहों की माफी ना हो, तो अल्लाह के नबी ने तो कह दिया कि अल्लाह उसे रहमतों से दूर कर दे, कि हम अल्लाह के नबी की बद्दुआओं के मुस्तहिक ना हो जाएं। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मामला संगीन है, मामला संजीदा है, मामूली बात नहीं है। कोशिश पूरी होनी चाहिए कि रमजान के गुजरने से पहले हमारे गुनाहों की माफी हो चुकी हो, वरना महरूम हो जाएंगे अल्लाह की रहमतों से, दूर कर दिए जाएंगे अल्लाह की रहमतों से। कितने रमजान आते हैं, गुजर जाते हैं, हमारे गुनाहों की मगफिरत नहीं होती, हुकूक बाकी रह जाते हैं, कमियां बाकी रह जाती हैं, हुकूकुल्लाह में वही सुस्ती बाकी रह जाती है। हमने कोताहियां अपनी कहाँ दूर की, हमने अपने आप को कहाँ सुधारा, अपनी इस्लाह की हमने कहाँ कोशिश की। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रमजान हमें तालीम देने आता है कि अपने गुनाहों की मगफिरत की फिक्र करें। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप, जैसा कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इब्न मसूद को आकर के कुछ लोगों ने बताया कि मस्जिद में कुछ लोग जमा हैं जो एक नया काम कर रहे हैं। एक उनका बड़ा है, वो एक कंकरी फेंकता है, कहता है कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलो। तो सब लोग मिलकर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहते हैं। फिर एक और कंकरी फेंक के कहता है 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। सब मिलकर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वैसे ही सिलसिला चल रहा है, अज़कार हो रहे हैं। इब्न मसूद से कहा गया, इब्न मसूद आए, आकर के उन लोगों ने बड़ी सख्ती से इनकार किया कि क्या बिदअत तुम लोगों ने इजाद कर ली है। अभी अल्लाह के नबी के कपड़े नहीं फटे, बर्तन पुराने नहीं हुए, अल्लाह के नबी को जाके कुछ दिन नहीं हुआ, तुम लोगों ने दिन दिन में बिदातें पैदा कर ली। बड़ी सख्ती से इनकार किया। इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर जो नसीहत आपने की, जो बातें आपने बताई, ये भी आपने बताया कि देखो ऐ बंदो, अल्लाह ताला के सामने अपनी गुनाहों को गिनो, अपनी गलतियों को गिनो। नेकियों गिनने की जरूरत नहीं है, 100 मरतबा 100 मरतबा 100 मरतबा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम ऐसे ही बगैर गिने के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर कहते रहो। जहां पर शरीयत में गिन कर कहने का जिक्र वारिद है, वहां पे गिन के बोलो। जैसे नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां पर गिनती के साथ आया हो वहां पे गिनती के साथ आप करें, और जहां पर गिनती ना हो तो आप बगैर गिने के अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें, बगैर गिने के अल्लाह ताला का जिक्र करें। ये मकसूद है, मतलूब है। और वहां पर आपने कहा कि तुम अपनी गलतियों को गिनो, कोताहियों को गिनो। तुम अपनी कोताहियों को गिनो, गलतियों को गिनो, गिन के अल्लाह से माफिया मांगो। नेकियों गिनने की जरूरत नहीं, अल्लाह नेकियां गिन के रखता है। अल्लाह ताला जो तुम नेकी अल्लाह को पेश करो, अल्लाह के पास कोई नेकी जाया नहीं होगी। तो मज़ीद हाजरीन, हमें अपनी गुनाहों को, अपनी गलतियों को गिनने की जरूरत है, उन्हें शुमार करने की जरूरत है, उन्हें पहचानने की जरूरत है। याद करें अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी नाफरमानियों को, एक एक करके याद करने की कोशिश करें। जो जो याद आता है उन सब से अल्लाह की माफी तलब करें। हुकूक लिबास से मुताल्लिक हो तो हुकूक वापस करें, उनसे माफियां तलब करें। और उसके बाद, याद कर लेने के बाद, अगर आपको जो चीजें याद आई हैं उसकी तो आपने माफी मांगी है, जो याद ना आए वो आप मिन जुमला तौर पर अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करें, तो ये चीज अच्छी है। ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं होता क्या आप बस "ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक", सिर्फ ऐसे कहते जाएं। गुनाहों का एहसास ना हो, गुनाहों की मारिफत ना हो, गुनाहों पर शर्मिंदगी ना हो, तो ऐसी सूरत में याद रखें हमने सही मानों में तौबा इस्तिगफार नहीं किया है, जो कि होना चाहिए। तो मज़ीद हाज़रीन, इस महीने को अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत, रहमत तस्वूर करें, और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ियाँ तलब करें। और कोशिश इस बात की हो कि रमज़ान के निकलने से पहले पहले हमारे तमाम गुनाह बख्श दिए गए हों, मुआफ़ कर दिए गए हों। तो गोया हमने हकीकी मानों में रमज़ान का सही फ़ायदा उठाया है, रमज़ान की अहमियत हमने समझ करके सही मानों में हमने अपने आप को रमज़ान की नेमतों से मालामाल किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को हम तमाम लोगों के हक में
हम तमाम लोगों के हक में हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ हों, हुकूक़ लिबास से मुताल्लिक़ हों, इन तमाम के अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान में उन लोगों में से बनाए जिनको अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से नजात दिलाते हैं। और जैसा कि बात हदीस में आता है कि वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका कुल्ला लैला, इस महीने में अल्लाह ताला अपने बहुत से बंदों को जहन्नम से नजात दिलाते हैं, जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और ये हर रात होता है। हर दिन अल्लाह ताला अपने कई बंदों को जहन्नम की आग से नजात दिलाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे अपने वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से नजात पाने वालों में से बनाए। और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को हमारी जिंदगियों का सुधार और हमारे मुस्तकबिल के दीनी जमानत का एक जरिया बनाए। और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे शरीयत का पाबंद बना के जिंदा रखे। और अल्लाह ताला जब मौत दे तो हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, और सुई खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला यहाँ पर जो लोग जमा हैं उन तमाम के जमा होने को कबूल फरमाए, अच्छी बात सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। शेख कुछ लोग हाथ उठाए सवाल के लिए, क्या सवाल के लिए इजाज़त है क्या शेख? हाँ, ले लें, सवाल ले लें। जी जज़ाक। उम्मे समीउल्लाह। अस्सलाम वरकatuh शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख मेरा एक सवाल था, अगर हमें किसी गिबत करें तो उनके सामने हमें डायरेक्ट तुम्हारी गिबत करी हो मैं कर बोल को तो माफी मांग सकते हैं, तो उनसे कैसा माफी मांगना मैं? गिबत करी देखिए, हो, अगर पंचाड़ी करी है बारे में, तो अब शर्मिंदगी महसूस होती है तो मैं उनको डायरेक्ट उनका नाम को तो उनको मैं ऐसा करी हूँ और को तो जाहिर नहीं कर सकती ना। जी जी जी, देखिए, अगर किसी की किसी से गीबत हो गई हो तो जी उसके मुआफी का तरीका ये है कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार तो करेंगे अल्लाह ताला से, लेकिन जाकर के क्या उन्हें बताना पड़ेगा कि हमने आपकी ग़ीबत की थी, दरगुज़र कीजिए, माफ़ कीजिए। बाज़ उलमा कहते हैं करना चाहिए, लेकिन सही कौल ये है कि नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, ताल्लुकात और ख़राब होंगे, आपस में एक दूसरे से दिल खराब होगा, गलत फहमियाँ पैदा होंगी मजीद। और तो उसका हल ये पेश करते हैं कि जहां पर आपने गिबत की हो, जिनके सामने आपने गिबत की हो, अपने कौल से रुजू करें आप। अपने कौल से, जैसे मैंने किसी के ताल्लुक से मेरी अपनी बहन से कहा कि फलां ऐसी है, फलां वैसी है, जाकर के मैं अपनी बहन से, जिससे मैंने कहा था, उससे मैं अपनी बात को रुजू कर लूं कि मैंने जो कहा गलत कहा है, वो ऐसी नहीं है, उसके अखलाक ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, फलानी है। और इसी के साथ साथ जहां जहां मैंने किसी की गिबत की हो वहां उनकी तारीफ कर दें, उनकी अच्छाइयों का जिक्र करें और उनका दिफा करें। कहीं उनका जिक्र आता है, उनके ताल्लुक से कोई बुराई की जाती है, उनकी तरफ से आप डिफेंस करें। तो इस तरीके से आप इतना करें कि आपको एहसास हो जाए कि हाँ, मैंने किसी हद तक हक अदा किया है, हाँ, मैंने जहाँ कोताही की है वहां पर किसी हद तक मैंने सुधार की कोशिश की है। इस तरीके से गीबत का जो हुकूक लिबास से मुताल्लिक है, तौबा का एक तरीका हो सकता है, जा करके उनके सामने अपनी गीबतों का एतराफ़ करना। ये दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। इससे खामखा ताल्लुकात और बिगड़ेंगे, ताल्लुकात और ख़राब हो सकते हैं। इस उम्मीद से कि वो माफ़ कर देंगे तो माफ़ होगा, वरना माफ़ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ताल्लुकात को बेहतर बनाए रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ साथ जहाँ आपने गीबत की है उन मजलिसों में जिसको आपने बताया है, उन लोगों से जितना याद हो, जहाँ तक याद हो, आप अपनी बात से रुजू करें, अपनी बात को वापस लें और उसकी तारीफ करें, उसकी भलाई बयान करें, उसकी अच्छाइयों का जिक्र करें और उसका दिफा करें, उसकी तरफ से डिफेंस करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मामलात को बाकी संभाल लेगा, क्योंकि जो हमारी ताकत में है हमने किया, जो हमारी ताकत से बाहर है अल्लाह ताला उसका हाफिज है। अल्लाह आलम। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। हियकुम। मोहम्मद अस्मा नाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, थोड़ा मौजू से हटके है ये सवाल। जब जी तरावी नमाज को खवातीन आ रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको बच्चे डिस्टर्ब नहीं करना बोल के यूट्यूब डाल के बच्चों को दे दे रहे। वो यूट्यूब में गाने वगैरह सब आके नमाजियों को डिस्टर्ब हो रहा है। जब उनको रोक रहे तो
آفٹر آل یوٹیوب ڈالنے سے کیا ہوتا ہے بول کے الٹا جو تاکید کر رہے ہیں ان سے وہ ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسے پیرنٹس کے لیے کیسا ان کو ہم لوگ مطلب نصیحت کر سکتے ہیں کہ کیسا اللہ کا عذاب کچھ بھی بول کیسے کس طریقے سے انداز سے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا شیخ. ان کو یہ بتائیں آپ کہ بجائے اس کے کہ کمپیوٹر موبائل کا یوٹیوب آن کر کے دے دیں، کوئی کھلونا ساتھ لے کے آ جائیں، چھوٹا موٹا کھلونا ہو جسے بچہ کھیلتا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی بک اور پین لا کے دے دیں، یا کوئی ایسی چیز جو شریعت کے خلاف نہ ہو، مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو، اور جس سے بہت زیادہ ڈسٹرب نہ ہوتا ہو دوسرے مسلیوں کو. ایسی چیزیں لا کر کے دینے کی آپ ان کو نصیحت کریں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں. اور انہیں یہ احساس آپ دلانے کی کوشش کریں کہ یوٹیوب میں جو میوزکس ہوتی ہیں شریعت میں حرام ہیں، اور اللہ کے گھر میں لا کر کے آپ میوزک بجائیں، یہ تو حرام بہت سخت ہو گیا. ایک تو حرام اپنی جگہ پہ ہے، اور اللہ کے گھر پہ لا کے آپ کریں، یہ تو بہت سخت چیز ہے. اب مثال کے طور پر اس کو آپ یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی غیر مسلمان آ کر کے کسی مسجد میں میوزک بجاتے بیٹھ جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو جب غیر مسلمان آ کے کرتا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہوتا، آپ لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، تو آپ خود لا کر کے میوزک بجائیں. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی اخلاق ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ تو آپ سمجھائیں انہیں کہ شریعت فی نفسی ہی میوزک حرام ہے. اور تصویریں جو ہوتی ہیں، اور آج کل یوٹیوب میں جو تصویریں ہوتی ہیں، ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. تو وہ سب چیزیں اللہ کے گھر میں لا کر کے بجانا، اللہ کے گھر میں لا کر کے دکھانا، اور دوسروں کو اس کے ذریعے ڈسٹرب کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ دگنا گناہ ہوگا. اور آپ یہ بتائیں کہ ایسے اگر حالات ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا نہ آنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا آنے کے مقابلے میں. آ کر کے گنہگار ہو جائیں، آ کر کے دوسروں کی نمازوں کو برباد کریں، آ کر کے حرام کام مسجد میں کریں، اس سے بہتر ہے نہ آتے. اس سے بہتر ہے نہ آتے، گھر پہ بیٹھتے ان کے لیے زیادہ مفید ہوتا. کم از کم گناہ سے بچتے، نافرمانیوں سے بچتے، دوسرے لوگوں کے عبادتوں کو برباد کرنے سے بچتے. تو یہ آپ انہیں سمجھائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں خوف پیدا کرے گا. اور اس کا بدیل، اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ بتائیں آپ کہ جیسے پین اور کاپی ہوتی ہے، لا کر کے بچے کو دے دیں، وہ کچھ لکھتے بیٹھے، یا کوئی کھلونا لا کر کے دے دیں، کھیلتے بیٹھے. جیسا صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھایا کرتے تھے. جب افطار کا وقت قریب ہوتا، روزے مطلب بھوک پیاس سے بچے پریشان ہوتے، تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے، روئی کے اس قسم کے کھلونے جس سے وہ کھیلتے، دل بہل جاتا. تو دل بہلانے کے لیے کچھ دے دیں، بہتر ہوگا. اور ایسی مسجدوں میں جہاں پہ انتظام ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ چھوٹا سا انتظام ہوتا ہے کہ بچے وہاں پہ چلے جائیں، مسلیوں کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ بھی ممکن ہے. لیکن وہاں پہ کسی کو رکھنا پڑے گا بچوں کی نگرانی کے لیے. بہت ایک لمبی چیز ہے، مسجد کے ذمہ داروں سے متعلق بات ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ انہیں اللہ کا ڈر دلائیں، اور ساتھ میں ان کو یہ بتائیں کہ موبائل کے بجائے کوئی اور چیز، کوئی اور چیز آپ انشاء اللہ تعالی دے سکتے ہیں ان کو، جو شریعت میں جائز بھی ہو، اور جس سے بچے کا دل بھی بہل جائے. اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ. بڑھیا. اور کوئی سوال ہے؟ کوئی زاہدہ ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شیخ ایک بات پوچھنا تھا. ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہوا ہمارے رشتہ داروں میں، تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی جمعہ کے دن. جی. اذان ہوتے وقت وہ بچہ پیدا ہوا دنیا کے اندر، تو وہ اب 7 دن کرنا ہو تو کیسا مسئلہ شیخ؟
جمعہ کا دن ہو چکا تھا، جمعہ کی مغرب ہو رہی تھی. مغرب کی اذان ہو رہی تھی جی جب وہ بچہ دنیا میں آ گیا. ٹھیک ہے. ارادہ. گویا وہ جمعہ کی رات پیدا ہوا ہے، تو آپ حساب کر لیں 7واں دن کب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہفتے رات پیدا ہوا ہے تو وہی دوبارہ ہفتے کی رات آئے گی. 7واں دن جو ہوگا ہفتے کی رات آئے گی. ہفتے کا جو دن ہوگا وہ اس کے لیے عقیقے کا دن ہوگا. یعنی جمعہ تو چلا گیا، ہفتہ اس کا پہلا دن ہے. تو ہفتہ اتوار جی پیر منگل چاشمہ جمعرات جمعہ. جمعہ کا جو دن ہوگا وہ اس کا 7واں دن ہوگا ہفتے کی رات کے شروع ہونے سے پہلے. تو عقیقہ جمعہ کو کریں گے اس کا انشاءاللہ. جی. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ختم کرنے مجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.